ऑनरेबल एमएलए थन्ना मंडी इस वक्त हमारे साथ हैं और एक सिग्नेचर कैंपेन इन्होंने शुरू करनी है एक आध दिन में स्टेटहुड के हवाले से। 370 स्टेटहुड पर मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब एमएलए बनने से पहले भी बहुत मुखर रहे हैं और 370 और स्टेटहुड पर जो जम्मू कश्मीर में चंद बड़ी आवाज़ें हैं उनमें एक आवाज़ मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब हैं। हालांकि वो बड़ी चंद आवाज़ें भी अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ना शुरू हो गई हैं। वो आवाज़ें दब गईं या दबा दी गईं, लेकिन चूँकि मुजफ्फर साहब हमारे साथ हैं, आवाज़ों के दबाने पे शायद कोई केस वेस होता नहीं है, तो इसलिए बहुत सी आवाज़ें जो बहुत बुलंद आवाज़ें थी, हम पहले सुनते थे कि स्टेटहुड के बग़ैर 370 के बग़ैर रुख नहीं किया जाएगा सेक्रेटरीट का, लेकिन हमने देखा कि बाद में रुख भी किया गया और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें कम हो गई हैं। और ऐसे वक्त में जब आवाज़ें मध्यम पड़ने लगें, आवाज़ें दब जाएं, उस वक्त में मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब दोबारा 370 और 35 के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी मोमेंट शुरू होने जा रही है राजौरी थन्ना मंडी से। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये बताएं, पहले तो यही जम्मू कश्मीर में 370 पर भी और ख़ास तौर से अब स्टेटहुड पर बहुत सी आवाज़ें थी जो बातें करती थी, लेकिन जब सरकार मिली तो फिर हमने देखा कि कुछ नरमी आई और अपोजिशन तो ज़ाहिर है ना स्टेट की बात करेगी ना 370 की बात करेगी, चूँकि अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ भी अब पोर्टफोलियो एंजॉय करने की चीज़ें हम देख रहे हैं। दफातर में जाना, दाड़े मारना, 10 गाड़ियाँ आगे 10 पीछे लेके चलना, बातें वहीं तक महदूद हो गई हैं। और ऐसे वक्त में जब लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहे हैं, आपको क्यों लगा कि दोबारा इस बिगुल को बजाया जाए और स्टेटहुड की बात जो है वो इस लेवल पर शुरू की जाए? डॉक्टर साहब, मैं इससे इत्फाक नहीं करता हूं कि आवाज़ें दब गई। खामोशी रही कुछ अरसा के लिए, वो लोगों को फोर्स किया गया कि आप सच मत बोलो। लोगों के दिलों में खौफ भी था, इसमें शक नहीं। बाकी जिस तरफ आपने इशारा किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभी खामोश बैठा है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। हालांकि ना तो मैं पीडीपी का मेंबर हूँ ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन वो अपने तौर पर वो इसको दोहरा रहे हैं कि रियासत कम से कम, क्योंकि एक चीज़ वाज़िया है कि इस हुकूमत से हमको 370 की वापसी की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन स्टेटहुड इसी हुकूमत ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 को भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम इसको जल्द वापस करेंगे। और उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ माता वैष्णो देवी आए इलेक्शन कैंपेन में, वहाँ भी कहा गया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि हम रियासत बहुत जल्द लौटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था। हम उसी के लिए मैं तो कभी भी, ना तो मेरी आवाज़ कभी मद्दम हुई, खामोशी की तो बात ही नहीं, और ना ही मैं कभी थका। मैं एक मुसलसल जदोजहद में लगा हूँ, और जब तक कि रियासत की वापसी नहीं होती तब तक मैं खामोश ना तो मैं बैठूँगा ना जम्मू कश्मीर के लोग बैठेंगे। हमें रियासत की वापसी, मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब ये चाहती हैं कि रियासत वापस होनी चाहिए, और रियासत इन इट्स ओरिजिनल प्रिस्टीन फॉर्म। मैं तो ये भी मांग करूँगा, हम लोग सारे मिलकर ये मांग करेंगे कि लद्दाख को वापस इस रियासत का हिस्सा बना के 5 अगस्त 2000 से पहले जो रियासत थी वही रियासत वापस की जाए। लेकिन वो लद्दाख के लोगों की मर्ज़ी के बगैर अब नहीं होगा। अगर लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर उसी तरह यूनाइटेड रहे, तो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको अलग ना किया जाए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लद्दाख के लोग भी बहुत नाराज़ हैं जब से यूनियन टेरिटरी बनी है। 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2025 को मैं एक सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ राजौरी से कर रहा हूँ। ये आगाज़ है, इसके बाद मैं पुंछ भी जाऊँगा, जम्मू भी। हम सब मिलकर इस रियासत की वापसी के लिए जदोजहद करेंगे। ये एक शुरुआत हम कर रहे हैं राजौरी से, और इंशाअल्लाह ये मूवमेंट जो है ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैलेगी
اور یہ سگنیچر کمپین جو ہے یہ پورے جموں کشمیر میں پھیلے گی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی فرد کو, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو جس کا ابھی آپ نے نام لیا کہ اپوزیشن ہے, مجھے لگتا ہے ان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مظفر صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ سگنیچر کمپین شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چیف منسٹر 2 سے 3 بار دلی جا چکے ہیں اور گہار بھی لگا چکے ہیں, جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ سب کر چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نیت پہ آپ کو شک ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی کہ نہیں دے رہے ہیں, جس کے لیے آپ کو یہ مومنٹ شروع کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمیں تقریباً لگ بھگ 6 سال ہو گئے ہیں یہ انتظار کرتے ہوئے. اب اس سے زیادہ انتظار کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے الیکشن جب لڑا تھا میں نے تب بھی لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر جیتا تو میری سب سے ٹاپ پریارٹی پہ آن دی ٹاپ آف مائی لسٹ جو ہوگا وہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہوگا. جب تک کہ ہماری ریاست واپس نہیں آتی ہم لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں کر سکتے ہیں. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ ہی سیدھا براہ راست جڑے ہیں, جن کو آپ بغیر ریاست ہونے کے یونین ٹیریٹری میں آپ ان کو ریزالو نہیں کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ریاست ایک ہماری شان تھی, ہمارا پراؤڈ ڈگنیٹی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ڈگنیٹی تھی ہماری. اور جب ہماری ڈگنیٹی چھن گئی تو اب اور کون سا وقت اور ہمیں کتنا انتظار کرنا ہے, جبکہ انہوں نے کئی بار, میں نے کہا متعدد بار یہ وعدہ کیا کہ ہم اسٹیٹ واپس کریں گے. جب 6 سال ہو گئے اب نہیں کی ہے تو اب اس سے زیادہ اور ہم کیا انتظار کر سکتے ہیں. اور لوگوں کا صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہے. اب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اب سڑکوں پہ آئیں گے. تو سگنیچر کمپین ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے کوئی چیز مانگنے کا, اور ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے. ہم سے جو چھینا آپ نے, ہم کہتے ہیں کہ ہم کو واپس لوٹا دو. مظفر صاحب, آنریبل سپریم کورٹ میں بھی پہلے الیکشن اور پھر ریاست کی بات ہو چکی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. الیکشن بھی یہ اس مجبوری میں ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن اس میں دے دی تھی, اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ڈائریکشن تھی کہ آپ اس ڈیٹ سے پہلے الیکشن کا پروسیس انیشیٹ کریں گے. اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید الیکشن بھی نہیں ہوئے ہوتے. بہرحال انہوں نے خود مانا تھا, لیکن ماننے کے باوجود بھی اب الیکشن بھی ہو گئے. یا تو پروسیس انیشیٹ کرتے وہ تو ہم کہتے کہ بھئی پروسیس انیشیٹ ہو گیا ہے, لیکن کہیں دور دور تک ہمیں کہیں انڈیا نہیں ملتا ہے کہ یہ ریاست کی واپسی کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں. مظفر صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو سگنیچر کیمپین آپ راجوری سے شروع کر رہے ہیں, اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز, چونکہ اس وقت آپ بحیثیت آزاد امیدوار اسمبلی میں پہنچے ہیں, آپ کے ساتھ وہ جو پارٹی کی ایک بیک ہوتی ہے وہ نہیں ہے, آپ بحیثیت آزاد امیدوار اتنا بڑا انیشیٹو لے رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے عام لوگ بھی جڑیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو, PDP ہو, اپنے اپنے طور پر تو وہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی اس مہم کے ساتھ, آپ کے اس قافلے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جڑیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, اٹ از اے نان پولیٹیکل موومنٹ اور کسی کو کوئی قید نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی کا فرد جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے گا, کیونکہ یہ موومنٹ جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہے, اور ہم سب اکٹھے ہیں اس محاذ پہ کہ ہمیں ریاست واپس کی جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اس پر. اور ایک سگنیچر کمپین میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے نہیں. سگنیچر کمپین از اسپیسیفک کہ ہمیں ریاست واپس کی جائے, ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کو پروٹیکٹ کیا جائے, ہماری زمینوں کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور ہمارے نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس پر تو مجھے لگتا ہے کہ دس از دی بیئر منیمم جہاں سب جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. مظفر صاحب, ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. مظفر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یونین ٹیریٹری کے اندر چنی ہوئی سرکار کو, آپ کو کام کرنے میں دقتیں آ رہی ہیں؟ بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دقتیں تو آئیں گی, یونین ٹیریٹری میں تو دقتیں آئیں گی ہی آئیں گی. ہماری جو کیبنٹ ہے اس کو دقتیں آ سکتی ہیں. یونین ٹیریٹری ظاہر سی بات ہے, اس کے وہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی اختیار ہی بہت لمیٹڈ ہے, اور وہ پرابلم تو آئے گی ہی آئے گی ہم کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, نو بڈی کین کلیم کہ بھائی یونین ٹیریٹری اور اسٹیٹ برابر ہو سکتی ہیں, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جو اختیار اسٹیٹ میں ہے وہ یونین ٹیریٹری میں نہیں ہے.
جو اختیار اسٹیٹ کے پاس ہے وہ ظاہر ہے یونین ٹیریٹری کے پاس نہیں ہو سکتا، اور سرکار کو چلانے میں پچھلے 2-2.5 مہینے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دقتیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے آنریبل چیف منسٹر بھی بار بار دلی کا رخ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پر اور چیف منسٹر صاحب اپنے طور پر جو کوششیں کر رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے لیے، ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے۔ کوئی یونین ٹیریٹری کو ریاست میں نہیں بدلنا ہے، بلکہ ایک ریاست کو ڈی گریڈ کر کے آپ نے یونین ٹیریٹری میں بدلا، اور اب جموں کشمیر کے لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یونین ٹیریٹری سے ریاست میں بدلا جائے، وہ درجہ بحال کیا جائے جو ہم سے چھینا گیا تھا۔ ایک بڑی مہم کا آغاز راجوری سے کیا جا رہا ہے۔ راجوری سے، تھنا منڈی سے MLA مظفر اقبال خان صاحب سگنیچر کمپین شروع کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ، چونکہ ایک چیز شروع ہوتی ہے اور پھر کتنے لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کتنے پولیٹیکل لوگ اس کی حمایت میں سامنے آتے ہیں، یہ بھی دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ لیکن ابھی تک جموں اور کشمیر میں خاص طور سے نیشنل کانفرنس اور PDP یہ مانگ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپوزیشن میں ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی سے جب ہم فرداً ان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری کے اندر کام کرنا مشکل ہوتا ہے اور ریاست کا درجہ جلد بحال کیا جائے۔ یہ آن کیمرہ تو وہ نہیں کہتے ہیں، لیکن آف کیمرہ کہتے ہیں۔ سگنیچر کمپین کا آغاز 1 جنوری سے تھنا منڈی سے ہونے جا رہا ہے، راجوری سے ہونے جا رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ راجوری نے پہل کی ہے۔ راجوری کے ساتھ اور کون کون سے علاقے جڑتے ہیں اور کہاں کہاں کے لوگ جڑتے ہیں۔ مانگ سب کی یقیناً یہ ہے کہ یونین ٹیریٹری کو ریاست میں بدلا جائے۔ بہت شکریہ سر۔